Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, we are going to discuss and read the chapter number 10 about Hazrat Umar Radhiyallahu anhu. All of you, I think, know very well that Hazrat Umar Radhiyallahu anhu was a renowned and a great and a God-fearing personality out of the dearest and nearest friends of Huzur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam. आप सल्लम के जो अजीज़ तरीन करीबी तरीन दोस्तों में से हज़रत उमर तआला थे और यानी कि he was the second caliph of Islam, दूसरे खलीफा भी थे इस्लाम के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला के बाद इनका नंबर था। And if you go through our Islamic history, you will find many amazing anecdotes and incidents relating to Hazrat Umar तआला। बहुत अजीब अजीब वाक़यात इनसे मंसूब हैं। He was a very brave person, बहुत ज़्यादा बहादुर थे। Even it is narrated that even shaitan reluctant to just pass out this way on which Hazrat Umar तआला had passed or crossed, यानी कि जिस रास्ते से वो गुजर चुके थे, शैतान भी जो है वो रिलक्टेंट था उस रास्ते पे गुजरने के लिए। 3 दिन कहते हैं गुजरता नहीं था, इतनी दहशत थी हज़रत उमर तआला की। एंड देयर आर सो मैनी इंसिडेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी वो है, जब आप इसको गो थ्रू करें तो आपके सामने आएगा हज़रत उमर तआला की ज़ात के हवाले से। So now we are going to study this. Hazrat Umar Radhiyallahu anhu was the second caliph of Islam, दूसरे खलीफा थे इस्लाम के। एंड he was born, वो यानी कि पैदा हुए। उनकी जो पैदाइश थी मक्का में, in a noble tribe called the Quraysh। नोबल का मतलब है जी मोज़िज़, कुरैश के एक मोज़िज़ यानी कि कबीले में, ट्राइब कहते हैं कबीले को, उनकी पैदाइश हुई। he received a title of फारूक का टाइटल उनको मिला, लक़ब मिला आफ्टर दे ही एम्ब्रेस इस्लाम। एम्ब्रेस का मतलब कबूल करना। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनको जो है वो फारूक का टाइटल लक़ब मिला। ही वॉज वन ऑफ द वेरी, यानी कि वो, यानी कि हज़रत उमर तआला के बारे में आया कि वो जो बिल्कुल जो ऐसे मतलब उन लोगों में थे, उन चंद लोगों में थे जो इन मक्का हु कुड रीड एंड राइट, यानी कि जो लिख पढ़ सकते थे। यानी कि बहुत कम लोग थे मक्का में जो कि लिख पढ़ सकते थे, लेकिन हज़रत उमर तआला भी उनमें थे जो कि पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे। उन चंद लोगों में थे मक्का के। सो ही वॉज अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैन, यानी कि लंबे चौड़े जुस्से के आदमी थे, और ये तो मशहूर है उनके बारे में माशाल्लाह। और ब्रेव मैन, ठीक है, बहादुर आदमी थे, लंबे चौड़े और बहादुर यानी कि आदमी थे। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड रेसलर, एक यानी कि बेहतरीन रेसलर थे, पहलवान थे, कुश्ती लड़ने वाले थे। हॉर्स राइडर, एक यानी कि हॉर्स राइडर थे, और जो थे वो यानी कि स्वॉर्ड्समैन किसे कहते हैं जी, यानी कि तलवारबाज, बेहतरीन यानी कि तलवारबाज भी थे। बिजनेस वॉज इज, जो उनका यानी कि वो जो था उनका ऑक्यूपेशन कहते हैं जी पेशे को। उनका पेशा जो है वो बिजनेस था, कारोबार था। हज़रत उमर तआला जो हज़रत उमर तआला का जो कन्वर्जन टू इस्लाम, कन्वर्जन यानी कि तब्दील होना, कबूल करना इस्लाम में, उनका तब्दील होना या इस्लाम कबूल करना जो था उनका, जो वो इस्लाम में उनका आना टू इस्लाम वॉज ऑफ ग्रेट, यानी कि वॉज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज मिशन ऑफ इस्लाम। उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आपका जो मिशन था इस्लाम का, इस्लाम के फैलाने का, उसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाना बहुत अहमियत का हामिल था, यानी कि उसकी बहुत अहमियत थी। तो यानी कि उसके बाद आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद जो है ही रिमेन वेरी क्लोज टू द रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि उसके बाद जो है हज़रत उमर तआला जो है बहुत ज़्यादा क्लोज रहे अल्लाह के नबी से, बहुत ज़्यादा उनकी यानी कि क़ुर्बत रही अल्लाह के नबी से। तो सेकंड पैरा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिमेन कैलिफ फॉर 11 ईयर्स, यानी कि 11 साल के अरसे जो है वो खलीफा रहे। 11 साल तक उन्होंने खिलाफत की। और कंक्वर्ड का मतलब होता है फतह किया। अ वास्ट एम्पायर, एक यानी कि बड़ी एम्पायर में सल्तनत, एक बड़ी सल्तनत, एक बड़ा इलाका, बड़ा रकबा उन्होंने फतह किया ड्यूरिंग द 11 ईयर्स ऑफ हिज खिलाफत।
اینڈ ہی انٹروڈیوس اے گریٹ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن. انہوں نے یعنی کہ متعارف کروایا ایک بڑا اعلیٰ نظام، نظم و نسق کا اعلیٰ نظام متعارف کرایا، وچ سروڈ ایز اے ماڈل فار اسلامک ورلڈ، جو یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اسلامی دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے. ٹھیک ہے، سروڈ ایز اے یعنی کہ ایک نمونے کے طور پر موجود ہے، ماڈل ایک نمونے کے طور پر موجود ہے کس کے لیے؟ اسلامک دنیا کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے. انٹروڈیوس مینی ریفارمس، انہوں نے کئی اصلاحات کی، کئی اصلاحات جو ہے وہ متعارف کروائیں. پالیسی ہے ڈیورنگ ہز رین کہتے ہیں دور حکومت کو، جو ان کا دور حکومت تھا، جو ان کا دور خلافت تھا، اس کے دوران انہوں نے بہت سی اصلاحات جو ہیں وہ متعارف کروائیں. سچ ایز ایڈمنسٹریٹو کورٹس، جیسے کہ نظم و نسق کی یا انتظامی عدالتیں تھیں. ٹو انویسٹیگیٹ دا کمپلینٹس اگینسٹ دی آفیسز آف دا اسٹیٹ، کہ وہ ان شکایت کا جائزہ لیں، انویسٹیگیٹ کریں، تحقیق اور تفتیش کریں ان شکایات کی اگینسٹ دی آفیسز آف دا اسٹیٹ، یعنی کہ جو اسٹیٹ کا، جو ریاست کا جو ادارے ہیں، ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے لیے، ان کے دفاتر کے لیے کے خلاف تفتیش کے لیے انتظامی عدالتیں قائم کی گئیں. حضرت عمر گیو گریٹ امپورٹنس ٹو جسٹس اینڈ ویل بینگ، یعنی کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ جسٹس کو، فلاح یعنی کہ لوگوں کی جو انصاف تھا اس کو، اینڈ ویل بینگ آف دا پیپل، لوگوں کی جو فلاح بہبود تھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی. ہی واز ویری اسٹرکٹ ان دا کیس آف ججمنٹ، وہ جو ہے یعنی کہ انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھے. ہی وڈ ناٹ اسپیئر اینی ون، وہ جو ہے آپ کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، ناٹ ایون ہز اون سن، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی. اف رانگ واز کمیٹڈ بائی ہم، یعنی کہ اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو وہ انہوں نے اس غلطی پر اپنے بیٹے کو بھی معاف نہیں کیا. فار ہم ہائی اینڈ لو، رچ اینڈ پور ور آل ایکول بفور لا، ان کے نزدیک جو ہے وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اور امیر ہو کہ غریب ہو، رچ اینڈ پور ور آل ایکول بفور لا، قانون کے نزدیک سب برابر تھے. ہی فالوڈ دا سیئنگ آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان تھا اس کی پیروی کرتے تھے. وہ کیا تھا کہ ٹریٹ یور سرونٹ ایز یو وڈ، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے نوکر کو اسی طرح یعنی کہ ٹریٹ کرو، ٹریٹ یور سیلف، یعنی کہ جیسے تم اپنے کو اپنے لیے چاہتے ہو، اپنے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہو، اسی طرح اپنے ملازم کے ساتھ کرو، یعنی کہ اپنے ملازم کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہو. ماسٹر اینڈ سرونٹ آر بوتھ ایکول بفور اللہ، یعنی کہ آقا اور ملازم اللہ کی نظروں میں دونوں یکساں ہیں، برابر ہیں. دا ورشپ پلیسز اینڈ پراپرٹی آف دا نان مسلم، دا ورشپ کہتے ہیں جی عبادت کی جگہ، جو عبادت کی جو جگہیں تھی، اینڈ پراپرٹی جو وہ تھی جگہ تھی، پراپرٹی تھی، جائیداد تھی، آف دا نان مسلمس ور گیون پروٹیکشن، نان مسلمس کی جو غیر مسلموں کی اس کو یعنی کہ پروٹیکشن دی گئی، ان کو تحفظ دیا گیا، ان کی عبادت کی جگہ اور غیر مسلموں کی جائیداد کو تحفظ دیا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ واز کائنڈ اینڈ سمپیتھیٹک ٹو دا پور، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یعنی کہ بہت رحم دل تھے، شفیق تھے، سمپیتھیٹک ہمدرد تھے، غریبوں کے ہمدرد تھے، بہت شفیق تھے ان کے ساتھ. اور ہی اسپینڈ مینی سلیپ لیس نائٹ، یعنی کہ جاگ کے گزاری، سلیپ لیس جاگ کے گزاری، راتیں گزاری، کئی راتیں جاگ کے گزاری. رومنگ ان دا اسٹریٹ، رومنگ گھومتے ہوئے، ادھر ادھر جاتے ہوئے، گشت کر کے، ان دا اسٹریٹ سڑکوں میں، گلیوں میں، ٹو سی دا کنڈیشن آف دا پیپل، لوگوں کی حالت زار دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے عوام کی حالت کو جاننے کے لیے کئی راتیں گلیوں میں گشت کر کے جاگ کے گزاری. ون نائٹ ہی پاس بائی اے ہاؤس اینڈ ہرڈ چلڈرن، انہوں نے ایک رات وہ ایک گھر کے پاس سے گزرے اور انہوں نے سنا چلڈرن کرائم، بچوں کے رونے کی آواز، اس کے پاس سے گزرے، بچوں کے رونے کی آواز. دیر واز اے پاٹ آف واٹر آن دا فائر، اور آگ پر ایک پانی کا برتن چڑھا ہوا تھا. اور دا مدر واز ٹیلنگ دا چلڈرن ٹو گو، تو یعنی کہ جو ماں تھی وہ بچوں سے کہہ رہی تھی ٹو گو سلیپ، کہ وہ سو جائیں. اینڈ وین دا فوڈ واز ریڈی، اور جب کھانا تیار ہوگا، شی وڈ ویک دیم اپ، تو وہ ان کو جگا دے گی یا ان کو جگا دیتی، یعنی کہ جب کھانا تیار ہوگا ان کو جگا دیتی. بٹ
لیکن the children would not listen. لیکن بچے اس کی بات کو نہیں سنتے تھے, بچے اس کی بات کو نہیں سن رہے تھے, یعنی کہ جو بھی وہ بچوں سے کہہ رہی تھی. not listen. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج the woman, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت سے جو ہے وہ پوچھا, the woman, what is the matter, کیا معاملہ ہے. she told him that there was nothing to eat. اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. there was nothing to eat. کھانے کچھ نہیں تھا. there was no money and no grain in the house. گھر میں نہ ہی تو کسی قسم کا یعنی کہ کوئی غلہ تھا, نہ ہی پیسے تھے. نہ ہی غلہ تھا, نہ پیسے تھے. اناج نہیں تھا, نہ ہی پیسے تھے. her husband had died. اس کا شوہر مر چکا تھا. the children were crying for food. بچے بھوک کے مارے رو رہے تھے, غذا کے لیے, خوراک کے لیے رو رہے تھے. he helped the widow. widow کہتے ہیں جی بیوہ کو, جس کا شوہر مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ہسبینڈ لیس وومن, ایک عورت جس کا شوہر مر گیا ہو, وہ بیوہ تھی. اس بیوہ کی مدد کی with food, پیسوں, غذا سے, منی, پیسوں سے, اینڈ کلوتھنگ, کپڑوں سے, یعنی کہ اپنے خوراک, رقم اور کپڑوں سے اس بیوہ کی مدد کی. ون ڈے, ایک دن, while حضرت عمر رضی اللہ عنہ was saying his نماز, جب آپ اپنی نماز ادا کر رہے تھے کے دوران, ان دا مسجد میں نان مسلم نیم فیروز, ایک غیر مسلم فیروز, killed the caliph with knife. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خنجر سے جو ہے وہ شہید کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ lies buried near, buried means دفن ہے, مدفون ہے, وہ مدفون ہے near حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ in مدینہ, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے قریب مدفون ہے. Okay student, you should go through it again and again so you may have an idea about the translation and keep it in mind. Okay, written work will be given you on the inshallah pages. Okay ji.